بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامران کی شادی کو 12 سال گزر چکے تھے۔ اب تک وہ دونوں میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ کامران پر اپنے گھر والوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے دل میں پکا عہد کر چکا تھا کہ وہ جلد ہی 2-4 دنوں میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا اور دوسری شادی کر لے گا، مگر پھر ایک شام اس کی بیوی نے ایک ایسا کام کیا جس نے کامران کی آنکھیں کھول دیں۔ کیونکہ دوستو، آج جو سچی کہانی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ دنیا کے سب سے مضبوط رشتے میاں بیوی کے بارے میں ہے۔ لیکن میاں بیوی کا رشتہ بڑا ہی عجیب ہے۔ جہاں اسے دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ مانا جاتا ہے، وہیں یہ رشتہ بے حد کمزور بھی ہے۔ میاں بیوی اگر ایک دوسرے کی طاقت بنے، ایک دوسرے کا لباس بنے، تو آخری سانس تک اس سے پیارا خوبصورت رشتہ کوئی اور نہیں۔ لیکن اگر یہی رشتہ بوجھ بن جائے، کمزور پڑ جائے، تو پھر ٹوٹنے میں صرف چند پل لگتے ہیں۔ آج کی کہانی کامران اور نفیسہ کی ہے۔ کامران 3 بہنوں کا اکلوتا اور لاڈلا بھائی تھا۔ تینوں بہنوں کی شادیاں تو اس کے والد نے اپنی زندگی میں ہی کر دی تھیں۔ کامران کی خوشی وہ نہ دیکھ پائے۔ کامران کی منگنی ہو چکی تھی، شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، جب اچانک اس کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کامران اور اس کے گھر والوں کے لیے یہ صدمہ کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اکلوتے بیٹے کی خوشی دیکھنے کی مکمل تیاری کی جا چکی تھی۔ والدین بہت خوش تھے بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کے لیے، مگر کامران کے والد خوشی کا یہ دن آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ چاروں بچوں کے لیے اور خود ان کی ماں کے لیے یہ صدمہ بہت گہرا تھا، کیونکہ کامران اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کی طرح پروان چڑھا تھا، اور اب اس کی خوشیاں دیکھنے کا وقت قریب آیا تو اس کے والد کی زندگی نے وفا نہ کی۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جانے والوں کے ساتھ جایا نہیں جاتا، پیچھے رہ جانے والوں کو زندگی جینی ہی پڑتی ہے۔ کامران کی شادی طے تھی، دن رکھے جا چکے تھے، کارڈ بٹ چکے تھے، اور والد کی وفات کے بعد اب یہ خوشی بھی مدھم پڑ گئی تھی۔ مگر کیونکہ کارڈ تمام رشتہ داروں میں بٹ چکے تھے، اس لیے شادی اسی تاریخ پر ہوئی، مگر نہایت سادگی کے ساتھ صرف نکاح پڑھا دیا گیا، اور یوں نفیسہ کامران کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ نفیسہ ایک پڑھی لکھی، سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ جیسے ہی اس نے سسرال میں قدم رکھا، اس کے سسرال والے ساس، شوہر اور نندیں ایک بڑے غم اور صدمے سے گزر رہے تھے۔ اس نے فوراً جاتے ہی ایک بہو ہونے کا اور ایک بیٹی ہونے کا حق ادا کیا، اور اپنے سسرال کو اپنے گھر والے سمجھتے ہوئے انہیں بھرپور تسلی دی۔ ان کے دل کے اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے وہ اکثر اوقات اپنے سسر کی باتیں کرتی، کامران کے ساتھ اس کے والد کی اچھائیوں کو یاد کرتی، اور مسکرا کر کہتی کہ ابا جان یقیناً جنت میں اعلیٰ مقام پر ہوں گے، کیونکہ وہ بہت نیک اور اچھے انسان تھے۔ اسی طرح گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ نفیسہ نے نہ صرف اس گھر میں جگہ بنا لی تھی، بلکہ گھر والوں کے دلوں میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ کامران، جو کہ والد کی اچانک موت کے اس صدمے سے پوری طرح نڈھال تھا، نفیسہ کے آ جانے سے کافی حد تک سنبھل چکا تھا، اور پھر وقت یوں ہی سبک رفتاری سے دھیرے دھیرے گزرتا رہا۔ کامران اور نفیسہ کی شادی کو 6 ماہ گزر گئے۔ اب گھر والوں کی نظریں نفیسہ پر تھیں، جانچتی ہوئی نظریں، امید بھری نظریں، اور کچھ ٹٹولتی ہوئی نظریں۔ خود نفیسہ بھی اس بات کو لے کر الجھن کا شکار ہونے لگی تھی، کیونکہ زیادہ تر شادی شدہ جوڑوں میں یہی دیکھا گیا تھا کہ شادی کے فوراً بعد یا دوسرے تیسرے مہینے عورت امید سے ہو جاتی ہے، مگر نفیسہ اور کامران کی شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے، مگر ابھی تک کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، دوست احباب، رشتہ دار، محلے دار، کولیگ وغیرہ سب ملنے جلنے والے یہ سوال کرنے لگے۔ شادی کو ابھی 1 سال ہی گزرا تھا، مگر لوگ یوں سوال کر رہے تھے جیسے بہت سارے سال گزر چکے ہوں۔ نفیسہ بھی اب بے صبری سے اپنے گھر میں خوشخبری کی دعا کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑا کر ہر وقت وہ اپنے لیے اولاد کی نعمت مانگا کرتی تھی،
مگر خدا کو شاید نفیسہ کی کوئی آزمائش منظور تھی۔ یوں ہی دیکھتے شادی کو 2 سال گزر گئے۔ وہی ساس جس کا رویہ ماں جیسا تھا، اب وہ رویہ بدلنے لگا تھا۔ اب ان آنکھوں کے انداز بدلنے لگے تھے۔ اب ان آنکھوں میں اجنبیت در آئی تھی، اور نفیسہ کے لیے یہ وقت بڑا مشکل تھا۔ اس نے ڈاکٹروں کے پاس چکر لگانے شروع کر دیے۔ کبھی شوہر کے ساتھ جاتی، کبھی بہن کے ساتھ جاتی، تو کبھی اپنی ماں کے ساتھ۔ وہ شہر کے مختلف ڈاکٹروں کو اپنا چیک اپ کروا چکی تھی، اور ہر ڈاکٹر نے ہی اسے امید کا دامن تھمایا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ کے گھر سے مایوسی تو کفر ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، یقیناً وہ مناسب وقت آنے پر ضرور آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ نفیسہ بے چینی سے یہ وقت کاٹ رہی تھی۔ اب تو ان لڑکیوں کے ہاں بھی اولاد ہو گئی تھی جن کی شادی نفیسہ کے بعد ہوئی تھی۔ نفیسہ کی تینوں بڑی نندوں میں سے چھوٹی نند کے ہاں بھی ایک اور بچے نے جنم لے لیا تھا۔ تینوں نندیں جب بھی کبھی عید شب برات کے موقع پر ماں کے گھر اکٹھی ہوتی تو بھابھی کو ہنسی مذاق میں یہ بات کہنا نہیں بھولتی تھیں کہ چلو نفیسہ، تم بھی اب کوئی خوشخبری سنا دو، ہمارا ایک ہی بھائی ہے، کب تک ترساؤ گی ہمیں۔ ایسے موقع پر نفیسہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے، اور وہ جلدی سے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا لیتی اور صبر کا گھونٹ بھرتی، کیونکہ صبر کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ خیر، اسی طرح کرتے کراتے شادی کو 5 سال گزر چکے تھے۔ ان 5 سالوں میں ایک اور بڑی تبدیلی آئی۔ وہ یہ تھی کہ کامران کی نوکری ختم ہو چکی تھی۔ جس کمپنی میں کامران کام کرتا تھا وہ دیوالیہ ہو چکی تھی۔ کمپنی کے مالکان نے کمپنی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے کئی ملازمین کو فارغ کر دیا، اور جن لوگوں کو فارغ کیا گیا ان میں کامران بھی شامل تھا۔ جیسے ہی کامران کی نوکری ختم ہوئی تو گھر کے حالات میں تنگی آنے لگی۔ جمع پونجی تو تھی، مگر اب ہر ماہ جو لگی بندی ایک تنخواہ ملتی تھی اس کا آسرا ختم ہو چکا تھا، اور اسی بات نے دونوں میاں بیوی کو پریشان کر رکھا تھا۔ پھر کامران نے نوکری کی تلاش تو جاری رکھی تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنی ماں سے اور بیوی سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ میں کوئی کاروبار کر لوں، میرے پاس کچھ سیونگ پڑی ہے، اور ایک عدد ابا کا خریدا ہوا پلاٹ بھی ہے، میں اسے بیچ دیتا ہوں، امید ہے سب کچھ ملا کر 30 سے 40 لاکھ روپیہ بن جائے گا، اور اس طرح میں کوئی اچھا کاروبار شروع کر سکوں گا۔ ماں نے کہا، یہ خیال تو بہت عمدہ ہے، دیکھ لو بیٹا، اللہ کا نام لے کر بسم اللہ کر لو۔ مگر جیسے ہی پھر کاروبار کے بارے میں سوچنا شروع کیا، پلاننگ شروع کی، دوست احباب سے مشورہ کیا، تو سب نے یہی مشورہ دیا کہ اکیلے کاروبار کرنا مناسب نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ساتھی بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ پارٹنرشپ کے 2 بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان اکیلا نہیں ہوتا، کسی مجبوری میں، تنگی میں، پریشانی کی حالت میں اگر اسے کاروبار سے اٹھ کر جانا پڑے تو دوسرا پارٹنر کاروبار کو دیکھنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ کاروبار میں انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ کامران کو یہ خیال بہت ہی مناسب معلوم ہوا۔ یوں اس نے اپنی جمع پونجی اکٹھی کی اور اپنے ایک قریبی دوست سے اس بارے میں بات کی۔ وہ بھی کامران کے ساتھ حصہ ملانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ دونوں دوستوں نے 20-20 لاکھ روپے ملائے اور 40 لاکھ سے ایک کاروبار کا آغاز کیا۔ کاروبار کا آغاز تو بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ کیا گیا تھا، مگر 6 ماہ کے اندر اندر ہی ساری حقیقت کھل کر دونوں فریقین کے سامنے آ چکی تھی۔ بدقسمتی سے دونوں نے اس کاروبار میں ہاتھ ڈالا جس کی سمجھ بوجھ کچھ خاص نہیں تھی۔ کامران اور اس کے دوست یونس کا خیال تھا کہ محض دکان میں سامان رکھنے سے اور کرسی پر بیٹھ جانے سے شاید کاروبار چل پڑتا ہے، مگر یہ ان کی غلط فہمی ثابت ہوئی۔ کاروبار شروع کرنے سے پہلے مکمل ہوم ورک نہیں کیا گیا تھا، نہ جگہ کا خاص خیال رکھا گیا، نہ علاقے کو مد نظر رکھا گیا، نہ لوگوں کی ڈیمانڈ کو مد نظر رکھا گیا۔ یوں ہی جو دل میں آیا وہ کاروبار ہی شروع کر لیا، اور چند ہی دنوں میں اندازہ ہوا
کہ یہ کاروبار ٹھپ ہونے والا ہے، اور دھیرے دھیرے جو خدشات تھے وہ سچ ثابت ہوئے۔ کاروبار ٹھپ ہو گیا۔ دونوں پارٹنرز نے آخر میں سوچا کہ اس سامان کو بیچ دیا جائے جو کہ انہوں نے خریدا تھا، لیکن جب ایک بار چیز خرید لی جائے اور اسے دوسری بار بیچنا چاہیں، پھر چاہے وہ نئی حالت میں ہو، اس کے دام وہ تو نہیں لگتے۔ ان کا وہ سامان جو کہ اس وقت 40 لاکھ روپے میں خریدا گیا تھا، بمشکل 20-25 لاکھ میں بکا۔ دونوں پارٹنرز نے وہ پیسے آدھے آدھے کر کے تقسیم کر لیے، مگر کامران کا دوست یونس، جو کہ اس کے کہنے پر اس کاروبار میں شامل ہوا تھا، اس کا کہنا تھا کہ تمہیں مجھے مزید رقم بھی ادا کرنی ہوگی۔ میں نقصان کا صرف تیسرا حصہ برداشت کروں گا، کیونکہ یہ پارٹنرشپ میں نے تمہارے کہنے پر کی تھی، تمہارے کہنے پر میں نے رضامندی دی تھی۔ کامران نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو کاروبار میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اور کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جو چانس لیتے ہیں۔ ہم دونوں نے مل کر ایک چانس لیا تھا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا، تو اب نقصان بھی ہم دونوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن یونس اپنی بات پر بضد تھا کہ میں نقصان کا صرف تیسرا حصہ برداشت کروں گا، کیونکہ کاروبار کا آئیڈیا تمہارا تھا، صرف تمہاری وجہ سے میں نے انویسٹمنٹ کی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر کامران بہت پریشان تھا۔ ایک طرف یہ پریشانی تھی کہ اسے نوکری نہیں مل رہی تھی، اور دوسری طرف یہ پریشانی تھی کہ یونس اس کے گھر پر دھرنا دیے بیٹھا رہتا تھا۔ وہ کامران کو پریشان کرنے لگا تھا۔ معاملہ دن بدن بگڑتا جا رہا تھا، اور تو اور یونس نے اپنے بہنوئی سے کہہ کر کامران کو دھمکانا بھی شروع کر دیا تھا۔ یونس کا وہ بہنوئی ایک پولیس اہلکار تھا۔ وہ آئے دن کامران کو کال کرتا، گلی محلے یا بازار میں کہیں بھی روک کر کھڑا ہو جاتا اور بیجا پریشان کرنے لگا تھا۔ ان کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ یونس کو مزید 5 سے 6 لاکھ روپے ادا کیے جائیں۔ گو کہ یہ زیادتی تھی، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بہن۔ یونس صرف اپنے بہنوئی کے دم پر اکڑ رہا تھا، لیکن یہ بات بھی کسی حد تک درست تھی کہ یونس اس کاروبار میں انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کامران کے سمجھانے بجھانے پر اس نے یہ انویسٹمنٹ کی تھی۔ اب اگر نقصان ہوا تو دونوں پارٹنرز کو مشترکہ ہونا چاہیے تھا، مگر یونس بھی یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے نفیسہ نے ایک دن جب اپنے شوہر کو بے حد پریشان حال میں بیٹھے ہوئے دیکھا، تو اس نے کامران کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، کامران، آپ میری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ میں نے آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ جو زیور میرے پاس پڑا ہے آپ اسے بیچ دیجئے اور یونس کو وہ رقم ادا کر دیجئے اور اس سے جان چھڑا لیں۔ کیا فائدہ روز کی چک چک کا؟ مگر ہمیشہ کی طرح کامران نے ایک بار پھر سے نفیسہ کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ کہنے لگا، میرا دل نہیں مانتا، تمہارے باپ اور بھائیوں کو پتہ چلے گا تو کیا سوچیں گے؟ یہ سب میرا کیا دھرا ہے تو بھگتوں گا بھی میں ہی۔ نفیسہ نے کامران کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے آرام سے اسے سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ دیکھیے کامران، میاں بیوی کا مطلب کیا ہے؟ میاں بیوی ہم سفر ہوتے ہیں، گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، انہیں مل کر چلنا ہوتا ہے۔ دیکھیے آپ مشکل میں ہیں تو میں اس سونے کے زیور کو الماری میں رکھ کر کیا کروں گی؟ اب اسے بیچ دیں اور اپنے استعمال میں لے آئیے، اللہ تعالی ہمارے دن بہتر کرے گا۔ حالات بہتر ہو جائیں گے تو زیور پھر سے بن جائے گا۔ مگر کامران نے پھر سے نفی میں سر ہلا دیا تو نفیسہ بھی خاموش ہو گئی۔ لیکن یہ معاملہ نمٹ جانے والا نہیں تھا۔ یونس آئے دن گھر پر آ کر بیٹھ جاتا۔ دونوں دوستوں میں بلند آواز میں بحث ہونے لگتی۔ آوازیں اب گھر کی 4 دیواری سے باہر بھی جانے لگی تھی۔ اس بات کو تقریباً 10 دن ہی گزرے تھے جب ایک بار پھر چھٹی کے دن یونس ان کے گھر پر موجود تھا۔ کامران نے بڑی لجاجت کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، یار تجھے پیسے چاہیے نا؟ میں دے دوں گا، مجھے تھوڑا سا وقت دے دو۔ بس ابھی یہ بات کامران کے منہ میں ہی تھی کہ دروازے پر دستک دے کر نفیسہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے کامران کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ کامران،
آپ کو یونس بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پیسوں کا بندوبست ہو چکا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کپڑے کا ایک تھیلا میز پر رکھا۔ کامران حیران رہ گیا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ تھیلا اٹھایا تو اس میں کافی رقم تھی۔ گنتی کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ 6 لاکھ تھے۔ نفیسہ نے وہ پیسے واپس تھیلے میں ڈالے اور یونس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لیجئے یونس بھائی، آپ کے پیسے۔ اب ہمارا اور آپ کا حساب کلیئر ہوا۔ یونس کے چہرے پر رقم دیکھ کر جیسے بہار آ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے نفیسہ کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، بہت شکریہ بھابھی۔ یہ کہہ کر اس نے پیسوں کا تھیلا بغل میں دبایا اور یہ جا وہ جا، جبکہ کامران اپنی جگہ پر حیران سا بیٹھا رہ گیا۔ یونس کے جانے کے بعد وہ نفیسہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، نفیسہ یہ کیا حرکت تھی؟ یہ پیسے تم نے کہاں سے لیے؟ کیا تم اپنے والد سے لے کر آئی ہو؟ نفیسہ نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، نہیں، میں اپنے والد سے یہ رقم نہیں لے کر آئی۔ میں نے یہ رقم اسی طریقے سے حاصل کی ہے جو میں آپ کو بتا رہی تھی، مگر آپ تو وہ زیور نہیں بیچ رہے تھے کیونکہ وہ میرا تھا، لیکن میں تو بیچ سکتی تھی۔ میں نے وہ زیور بیچ دیا اور اس سے مجھے جو رقم حاصل ہوئی وہ میں نے یونس بھائی کو ادا کر دیے ہیں۔ نفیس کے منہ سے یہ بات سن کر کامران کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا، مگر نفیسہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ نفیسہ نے مدھم لہجے میں کامران کو سمجھاتے ہوئے کہا، اس لیے کہ یہ میرا فرض بنتا تھا، میرا حق بنتا تھا۔ میرا شوہر پریشان ہے اور میں دیکھتی رہوں، میں اس زیور کا اچار ڈالوں گا کیا جو الماری میں یوں ہی پڑا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور تندرستی دے، سلامت رکھے، زیور دوبارہ بن جائے گا۔ لیکن ایک پریشانی تو ختم ہو گئی نا۔ کامران نفیسہ کی یہ بات سن کر چپ کا چپ رہ گیا۔ وہ جو چند دن سے اپنی ماں کی اس بات پر غور کر رہا تھا کہ اسے دوسری شادی کر لینی چاہیے، نفیسہ سے بات کرے گا یا نفیسہ کو طلاق دے گا، یا اگر وہ سوتن کے ساتھ رہنا چاہے تو یہ بھی اس کی مرضی ہے، مگر اب وہ نفیسہ کے سامنے جیسے اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کرنے لگا تھا۔ اور پھر بات یہاں پر رکی نہیں تھی۔ ایک ہفتے کے بعد ہی نفیسہ نے ایک لیٹر کامران کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے خوشی سے کہا، بوجھے تو جانے بھلا یہ کیا ہے؟ کامران کہنے لگا، کیا ہے؟ نفیسہ نے بتایا کہ اسے شہر کے ایک بڑے کالج میں لیکچرار کی نوکری مل گئی ہے۔ کامران حیران رہ گیا۔ نفیسہ نے اسے تنخواہ بتائی، وہ بھی اچھی تھی۔ کامران نے حیرت سے نفیسہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن یہ کب ہوا؟ کیا تم نے نوکری کے لیے درخواست دی تھی؟ نفیسہ کہنے لگی، جب سے آپ کی نوکری گئی تھی اور آپ نوکری کی تلاش کر رہے تھے، تب سے میں بھی ساتھ ساتھ آن لائن نوکری کے لیے سرچ کر رہی تھی۔ دیکھیں کامران، میں بھی تو گھر پہ سارا دن فارغ ہی ہوتی ہوں۔ گھر کا کام ہی کتنا ہے، صبح 9 بجے ہی کام ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد سارا دن فراغت میں گزرتا ہے۔ میں نے سوچا کہ ہم دونوں ہی کوشش کرتے ہیں، آپ کو نوکری مل جائے گی تو اچھی بات ہے، اور اگر مجھے بھی مل گئی تو کوئی بری بات نہیں، ہم مل بانٹ کر اپنے گھر کو چلا لیں گے۔ کامران خوش تھا، اس کے پاس کہنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ پھر کیا تھا، نفیسہ نے نوکری بھی شروع کر دی۔ وہ صبح ناشتہ بنا کر سب کے ساتھ مل بیٹھ کر ناشتہ کرتی اور پھر تیار ہوتی اور اپنے کالج کا رخ کرتی، جہاں سے وہ 2:30-3 بجے گھر واپس آیا کرتی تھی۔ کامران جو یہ سوچ کر پریشان تھا کہ اپنے جمع پونجی بھی کاروبار پر لگا کر ڈبو بیٹھا ہے تو اب کیا کرے گا، اب وہ کسی حد تک ریلیکس ہو چکا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا تھا، اس نے بھی نوکری کی تلاش جاری رکھی تھی۔ لیکن دوسری طرف نفیسہ کی ساس کا رویہ بدلا نہیں تھا۔ ان کا اب بھی اپنے بیٹے کامران سے ایک ہی مطالبہ تھا کہ تم دوسری شادی کر لو، یہ عورت کبھی بچہ پیدا نہیں کر کے دے گی، کیا ساری زندگی یوں ہی تنہا گھومتے رہو گے؟ کل تک کامران کا اپنا بھی یہی خیال تھا، وہ دوسری شادی کر لے گا، وہ رضامند تھا، مگر اب وہ ایسا قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی بیوی، اس کی ہمسفر، اس کے ساتھی، جس نے مشکل وقت میں اس کا اتنا ساتھ دیا، وہ کیسے اس کا ہاتھ چھوڑ کر کسی اور کا ہاتھ تھام لے؟ تب وہ اپنے ذہن میں ترکیب سوچنے لگا کہ اب اپنی ماں کو کیسے جواب دیا جائے۔
سوچتے سوچتے اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اگلے دن وہ ہاتھ میں ایک رپورٹ لیے اور اداس چہرے کے ساتھ ماں کے پاس گیا اور کہنے لگا، اماں آئے دن یہ واویلا مچائے رکھتی تھی نا، شادی کر لو شادی کر لو، دیکھ لو رپورٹ، ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ کمزوری میرے اندر ہے، نفیسہ تو بالکل ٹھیک ہے، اگر ہم دونوں میاں بیوی کو بے اولادی کا سامنا ہے تو اس کی وجہ میں ہوں۔ بیٹے کے منہ سے یہ ہولناک حقیقت سن کر کامران کی ماں دل تھام کر رہ گئی۔ کامران نے فوراً ماں کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا، خدا چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ نا امید مت ہوں، بس میرے حق میں دعا کیا کریں۔ کامران کی ماں کا سارا جوش و خروش ایک دم سے مان پڑ چکا تھا، اور تو اور اس خبر کے بعد اس کا رویہ نفیسہ کے ساتھ بھی بہتر ہو گیا۔ حالانکہ یہ بات صرف کامران ہی جانتا تھا کہ ڈاکٹر نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ یہ بات تو کامران نے صرف اپنی ماں کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے کہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ماں ویسے دوسری شادی کا ذکر کرنا بند نہیں کرے گی، اور اس کی توقع کے عین مطابق اس کے بعد کامران کی ماں نے دوسری شادی کا ذکر ہی نہیں کیا۔ نفیسہ اب بھی نوکری کر رہی تھی، گھر کو بھی سنبھال رہی تھی۔ 6 ماہ گزرے تھے کہ کامران کو بھی ایک کمپنی میں بہت اچھی نوکری مل گئی۔ جیسے ہی کامران کو نوکری ملی تو اس نے نفیسہ سے یہ کہا کہ اب تم نوکری چھوڑ دو اور گھر پر بیٹھو، اب مجھے نوکری مل گئی ہے، اب کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ مگر نفیسہ کا کہنا تھا کہ اچھی بھلی نوکری کو چھوڑنا بے وقوفی ہوگی، میں نے سارا وقت فارغ بھی تو گزارنا ہی ہے، نوکری جاری رکھتی ہوں۔ کامران مان گیا۔ دونوں میاں بیوی نوکری کرتے رہے اور یوں ہی 1 سال گزر گیا۔ مگر پھر اچانک نفیسہ کو نوکری چھوڑنی پڑی، کیونکہ 1 سال بعد وہ امید سے ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو آخر ان دونوں میاں بیوی کے صبر پر رحم آ گیا تھا، ان کی دعا سنی گئی تھی۔ مشکل وقت میں دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نبھایا، اور اب مشکل وقت ختم ہونے کو تھا۔ وہ دونوں خوشی خوشی اپنی اولاد کی دنیا میں آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور سچے واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔